اور جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اسے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا۔ پولس نے کہا کہ یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر، یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والے، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے، یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پولس منادی کرتا ہے، میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوہ یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، بس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی اور وہ ایمان لائے۔ اور جو ایمان لائے تھے ان میں بہتےروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار کیا اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ بس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص تیموتھیوس اور ایراستس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا۔ اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دیمیترس نام ایک سونار تھا جو ارتمس کے روپ پہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسوس ہی میں نہیں بلکہ قریباً تمام آسیا میں اس پولس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگوں نے گیوس اور استخس مقدونیہ والوں کو جو پولس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پولس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا، اور آسیا کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا، اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ مجلس درم برم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندر کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا، اے افسیوں، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی۔ بس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو
نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں، نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے۔ پس اگر دیمیتریوس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہو تو عدالت کھلی ہے اور صوبہ دار موجود ہیں، ایک دوسرے پر نالش کریں، اور اگر تم کسی اور امر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باضابطہ مجلس میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم اس ہنگامہ کی جواب دہی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کیا۔ آمین۔ اعمال 20واں باب۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا، اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا، تھیسلونیکیوں میں سے ارسترخس اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا، اور تیموتیوس اور آسیہ کا تخیکس اور ترفیموس آسیہ تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد ترواس میں اس کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور یوختس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر بڑا نیند کا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا، اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے، اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادہ سے اسس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ بس جب وہ اسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر میتولینے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے، اور تیسرے دن ساموس تک آئے، اور اگلے دن میلیتوس میں آ گئے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے میلیتوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسا سے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح القدس میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم ہو کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے آئی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلابانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے ثبوت کرتا ہوں
جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ آپ جانتے ہو کہ انہی باتوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا، اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز پر پہنچایا۔ آمین۔